السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 70 ہے۔ خزانہ زر او گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ۔ مور چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھیں مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفگی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھیں جو برہمی سے بمشکل ضبط کیے سن رہا تھا۔ حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں سادی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا، عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا، پھر بھی میں ڈانٹتی، مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو۔ ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کے بولا۔ شاہ زیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے، میں اس سے نوٹس لینے گیا تھا نماز کے بعد۔ مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے لگ گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑکیاں تاڑتا ہوں، یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں۔ دیکھو دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بڑا بولنا آگے، سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت نے اتنی ہی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتا ہے تم بغیرتوں کو کیسے پال لیں، آپ جاؤ سر نہ کھاؤ میرا، باپ ہوتا نا سر پہ تو میں دیکھتی کیسی زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی، ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہو۔ چل لیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ منہ پر تکیہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی اور اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی؟ جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ روندھی آواز میں تکیے کے نیچے سے بولا تھا۔ امی صرف تمہاری حفاظت چاہتی ہیں، سب مائیں چاہتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے کوئی خطرہ ہے۔ وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چور چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اگر شک کرتے ہوتے تو پوچھ گچھ نہ کرتے، خاموش ہو جاتے یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پہ جاتے۔ یہ پوچھ گچھ نہ ہو تو ہماری مائیں نہ لگیں، نوکرانیاں لگیں۔ کھانا، کپڑے، آرام، وہ سب تو نوکرانی بھی دیتی ہے۔ تم ٹین ایجرز کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں کو نوکرانے کی جگہ دینا چاہتے ہو یا ماں کی۔ سیم نے تکیہ ہٹا کے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں جیسے بڑا پتہ ہے، تمہارے کون سے 10 بچے ہیں جو تمہیں پتہ ہو؟ اور وہ رکا اور پھر تنک کے بولا، تمہارا تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے۔ اسامہ یوسف، وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کے بولی، میں خود کسی ہیرو سے کم ہوں کیا؟ اسامہ نے کچھ بڑبڑا کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ حنا آگے بڑھی، الماری دھیرے سے کھولی، اندر سے کچھ نکال کے کمر کے پیچھے چھپایا اور اونچا سا بولی، مجھے ایسے بھی بہت کچھ پتہ ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ پیچھے ہٹتی گئی اور دروازے تک پہنچ کے رکی۔ اور چاکلیٹ بھی۔ دروازہ کھولا اور چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے چھپاک سے باہر غائب ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سہم کا جوگر ٹھاس سے آ کر اس پہ آ کے لگا تھا۔ حنا اب ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جہاں کھلی لیپ ٹاپ اسکرین ڈھیروں سٹینسلز کے آئیڈیاز لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوم ڈیکور نشہ آور چیز تھی مگر اچھی چیز تھی۔ نچلی منزل پہ آؤ تو زمر کے کمرے کی بتی جلی تھی۔ وہ ٹیبل پہ طے شدہ جائے نماز رکھ کے اب دوپٹہ کھول رہی تھی۔ پھر ایک نظر صوفے پہ لمبے لیٹے فارس کو دیکھا جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ دن کیسا گزرا؟ زمر نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ مزید طمانینت بکھر گئی، آزادی اور اطمینان۔ بس آج تمہاری یاد آتی رہی، تمہاری قدر ہوتی رہی، تم سے محبت بڑھتی رہی۔ پیسے چاہیے؟ زمر نے مڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کا موڈ نہیں بدلا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ شکریہ۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ تم کتنے دن سے ڈنر کا کہہ رہی تھیں، اگر آج چاہو تو، بلکہ نہیں۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہیں؟ زمر نے پونی میں بال مقید کر کے حیرت سے آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر بہت اپنائیت سے اسے دیکھ کے بولا، کوئی خواہش کرو، کچھ مانگو، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھو، جو کہو گی پورا کروں گا۔ ڈائمنڈز، ڈنر، گفٹ، کیا چاہیے تمہیں؟ عادتاً ڈریسر کے کنارے بیٹھا اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زمر نے پہلے اسے دیکھا پھر اپنے ہاتھوں کو،
پھر دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کچھ مانگو۔ اچھا، جو کہوں گی کرو گے کیا؟ وہ مسکرا کے بولی۔ فارس نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ وہ مسکرا کے گویا ہوئی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے لیے میرے ساتھ مل کر برتن دھوئے۔ وہ چند لمحے تو سمجھ نہ پایا۔ سوری؟ صداقت اور حسینہ گاؤں گئے ہیں چھٹی پہ۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور آستین اوپر چڑھانے لگی۔ اور انین کو کوئی نیا ہوم ڈیکور آئیڈیا مل گیا ہے اور اس کو کچن کی فکر نہیں ہے، سو میں سوچ رہی تھی کچن صاف کر لوں تاکہ بھابھی کو نہ کرنا پڑے، مگر بھابھی کا بھائی چونکہ تعاون کرنے والا اور ہمدرد ہے تو میرا آدھا بوجھ تو کم ہوا۔ اور بھابھی کے ہمدرد بھائی نے وہ ہمیں اکٹھی کر کے خفقی سے اسے گھورا۔ تمہارے خیال میں اتنا زن مرید اور بے وقار بے غیرت مرد ہوں جو تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ او خدایا کچن میں برتن دھلواؤں گا؟ ہاں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ قریباً 5-7 منٹ بعد وہ کچن سنک کے آگے کھڑا تھا۔ آستین چڑھے ہوئے تھے، نل کھلا تھا اور وہ جھاگ بھرے اسپنج کو ایک پلیٹ پہ رگڑ رہا تھا۔ ویسے اتنا برا کام نہیں ہے یہ، نارمل سے انداز میں ساتھ کھڑی سلیب صاف کرتی زمر سے بولا تو اس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ جیسے کہ تم نے تو کبھی ہاسٹلز اور بیچلر فلیٹس میں برتن دھوئے ہی نہیں ہوں گے۔ کبھی نہیں، مجھے ہمیشہ خوبصورت نوکرانیاں مل جاتی تھیں۔ فارس نے سر جھکائے پلیٹ پہ پانی گراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ ٹھگ سے زمر نے پلیٹس کا انبار اس کے سامنے دھرا۔ فارس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھور رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمہارے مزاج میں اتنی سختی نہ ہوتی، تم واقعی کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میں کہاں سخت ہوں؟ حسب توقع وہ برا مان گئی۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی اپنا اسپنج بھگو رہی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، بیچارے شوہر کا تو خیال ہی نہیں تمہیں۔ اب اس وقت بھی تم مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھیں، پھول یا ڈنر وغیرہ بھی، مگر نہیں، کام ختم کرنے کی پڑی ہوتی ہے تمہیں۔ ہیرے جواہرات کے لیے ساری عمر پڑی ہے، کیونکہ تھینکس ٹو ہاشم میں مرنے نہیں لگی، اس لیے ابھی خاموشی سے برتن دھو۔ فارس نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے آستین چڑھائے مگن سی ایک ڈونگے کو صاف کرنے میں لگی تھی۔ بال جوڑے میں مقید تھے اور 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر زمر نے پلکیں اٹھا کر بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو تم میری زندگی میں ہو۔ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ اسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یوں ہی بس، پتہ ہے جب میں جیل سے آیا تھا تو ساری دنیا سے بیزار تھا، بس یہی مقصد تھا زندگی میں کہ ان سب گنہگاروں کو تڑپا تڑپا کے ماروں، اپنا انتقام لوں، اور پھر جو بھی ہو، جیل جاؤں مر جاؤں کوئی فکر نہیں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ مگر پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری، تم مجھے اذیت دینا چاہتی تھیں اور میں تمہیں۔ تب لگتا تھا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اب میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے کھلے نل تلے ڈش کی تو پانی کی دھار نے سارے جھاگ کو بہا دیا۔ مگر مجھے اپنے مکافات عمل سے بھی ڈر لگتا ہے، میرا کارما، میرے اعمال کے نتائج۔ فارس، اس نے تحیر سے اسے پکارا، ایسے مت کہو۔ نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ میں نے بھی غلط کام کیے ہیں، غلط لوگوں سے انتقام لینے کے لیے، ان لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ کسی کی زندگی کی ساری جمع پونجی جلائی تو کسی کو ایکسپوز کر دیا، کسی کو لاپتہ کرا دیا۔ ان کی بھی تو اولادیں تھیں، اور میں اب بھی وہی کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اتنا مت سوچا کرو، تم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کا بلکہ ان کے اعمال سے بہت کم کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں 2 قبریں کھود کے نکلا تھا، بس میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی قبر میں میری وجہ سے کسی اور کو جانا پڑے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں نے اب تمہاری چیزوں کی تلاشی لوں گی، اگر مجھے ذرا سی بھی کوکین یا سگریٹ مل گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ اب فضول باتیں مت کرو اور کام کرو، وہ دھونس سے کہتی اس کے سامنے مزید برتن سرکانے لگی۔ اور پھر تم نے مجھے اینیورسری پہ ڈنر بھی کرانا ہے۔ اب کوئی ڈنر نہیں ہوگا، آپ نے ان برتنوں کی خاطر موقع مس کر دیا، سوری۔ وہ واپس اپنی جون میں آ کے بولا تھا۔ ڈنر تو تم مجھے کراؤ گے، وہ بھی اینیورسری والی رات، یاد رکھنا۔
نل بند کرتے ہوئے وہ دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ ابھی یوں ہی کہہ رہا ہے مگر بعد میں ضرور ڈنر پہ لے جائے گا۔ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی، بہت خوبصورت اور یادگار۔ جیتے جی مارتی ہے بے چینی، وہ سکون ہوا تھا کہ مر جائیں۔ قتل سے ایک دن قبل۔ سورج کی تپتی گرم شعائیں اس بلند عمارت کو دہکا رہی تھیں۔ ہاشم اپنے آفس میں تیار سا کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ سامنے رئیس بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ بات کر کے ہاشم اس کی طرف آیا۔ کام صحیح ہو رہا ہے؟ جی سر، میں ان کے فونز بک کر رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں، فارس کی بہت سی آڈیو نکال لی ہے اور وائس ماڈولیشن کے ذریعے میں اس کو کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ یس سر، وہ دونوں فون پہ فارس اور زمر آج صبح مسلسل ڈنر کا ذکر کرتے رہے تھے۔ وہ کئی دن سے اسے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اینیورسری پہ ڈنر پہ لے کر جائے اور وہ بات ٹال دیتا ہے۔ گڈ، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا شانہ تھپکا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ راہداری پار کی اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ لفٹ سے نیچے لابی میں اترا، سامنے سے آفس بلڈنگ کی استقبالی کے قریب زمر یوسف آتی دکھائی دی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ میں کورٹ آ رہا تھا، آپ کیا مجھے لینے آ گئیں؟ نہیں، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں آپ ملک سے فرار تو نہیں ہو گئے۔ وہ اسی طرح مسکرا کے بولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ دروازے آپس میں مل گئے تو ہاشم نے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ حلیمہ، وہ تمہیں سمن دینے آ رہی ہے، سعدی کی وکیل، تم وہی کرو جو میں نے کہا تھا۔ اوکے گڈ۔ زمر بالائی منزل پہ اتری اور آگے بڑھتی گئی۔ گھنگریالے بالوں کو پونی میں باندھے، سیاہ کوٹ پہنے وہ کورٹ کے لیے مکمل تیار تھی۔ بس حلیمہ کو سمن کی کاپی دینے آئی تھی اور توقع کے مطابق حلیمہ اپنے ڈیسک پہ نہیں تھی۔ اس نے سمن ایکولی کے حوالے کیا، دستخط لیے، ساتھ میں اپنا کارڈ اور ایک نوٹ بھی دیا اور لفٹ کی طرف واپس آئی۔ جیسے ہی دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہوئی، کوئی عجلت میں چلتا آیا اور دروازے کے بند ہونے سے قبل اندر گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں چند فائلز، فوٹو فریم اور ایک ننھا سا پودا رکھا تھا۔ کوہنی سے اس نے گراؤنڈ فلور پریس کیا اور دروازے آپس میں ملنے لگے۔ تب زمر نے دیکھا وہ نوشیروان تھا۔ وہ بھی اسی پل مڑا تو اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی، سنجیدہ اور سپاٹ۔ وہ بھی ایک دم ہچکچا سا گیا۔ لفٹ نیچے اترنے لگی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے لیے سٹینڈ لینے کو کہتی تھیں، وہ اسے دیکھ کے آزردگی سے بولا تھا۔ نوشیروان، اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ بیزاری سے چہرہ پھیرے بولی تھی۔ مجھے اپنی فیملی کے خلاف آپ نے کھڑا کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا آپ مختلف ہیں، شاید آپ کو میرا خیال ہے، مگر آپ بھی ان سب کی طرح ہی نکلیں۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ سعدی کو 3 گولیاں آپ نے ماری تھیں، وہ اس کو دیکھ کے تیزی سے بولی تھی۔ اور اب میں اپنی غلطیوں کو فکس کر رہا ہوں تو آپ مجھے کورٹ میں پروسیکیوٹ کر کے مجھ سے میرے تمام چانسز چھیننا چاہتی ہیں۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر میں سونیا کو 3 گولیاں مارتی تب آپ مجھے کورٹ میں گھسیٹتے یا مجھے مواقع فراہم کرتے۔ کبھی فرصت ملے تو سوچئے گا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ لفٹ نیچے اتر آئی تھی، دروازے کھل گئے تھے، زمر باہر جانے لگی۔ مگر میں سب کچھ فکس کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں، وہ کرب سے بولا تھا۔ زمر اس کی طرف گھومی اور اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ استعفیٰ دے کر، اپنی کمپنی کی سیاہکاریاں بتا کر؟ وہ آپ کے دوسرے گناہ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سعدی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کورٹ میں اعتراف جرم کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر میں کیسے مانوں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے؟ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ باکس اٹھائے باہر آیا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا آپ کو میری پرواہ ہے، صرف آپ کی عزت کرتا تھا میں آپ کے سارے خاندان میں، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انسنا کر کے آگے بڑھ گئی۔ لابی میں گزرتے چند لوگوں نے مڑ مڑ کے دیکھا تھا مگر نوشیروان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ گردش وقت مجھے خاک ڈرا پائے گی، تجربے جتنے بڑھیں اتنا ہی ڈر جاتا ہے۔ دوپہر کے باوجود کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ 3 افراد وہاں موجود تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی ٹہل رہا تھا، ایک ارد گرد چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ سامان بکھرا ہوا سا تھا، تکیے، گدا، کھلے دراز، ہر شے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں سے زیورات، احمر کے پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں، اور اسی کمرے کے کونے میں بیڈ کی پائنیتی کے ساتھ وہ بندھا ہوا 2 زانوں پڑا تھا۔ شدید تشدد کے باعث اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سر سے خون رس رس کر گردن اور کان پہ جم گیا تھا۔
गर्दन नीचे ढलका के वो नकाहत ज़दा सा बैठा था। दफ़तन उसने चेहरा उठाया तो इतना नज़र आता था कि चेहरे पे कोई ज़ख़म वग़ैरह न था। फिर उसने फटी हुई आवाज़ में उनको मुखातिब किया, सब कुछ तो ले लिया तुम लोगों ने, अब जान छोड़ दो मेरी। सामने खड़ा आदमी उसकी तरफ झुका और ज़ोर का झांपड़ उसके मुंह पे रसीद किया। मज़ीद माल चाहिए, बताओ कहाँ रखा है, वरना आज मैं तुम्हें दफन करके सोऊंगा। अहमद का चेहरा थप्पड़ के बायस दूसरी जानिब लुढ़क गया, मुंह से किराह निकली। फिर चेहरा उठा के सोफे पे बैठे आदमी की तरफ देखा जो मुसलसल फ़ोन पे किसी अजनबी इलाकाई ज़ुबान में बात कर रहा था। मार तुम मुझे नहीं सकते। गहरी गहरी सांस लेते अपने बदिक्कत अंदर के खौफ पे काबू पाते उसने कहना चाहा, क्योंकि तुम ये जेवर तकसीम नहीं कर रहे। जब भी फैसले का वक्त आता है, मुझे क्या खाने को देना है, मुझे किधर बांधना है, मुझसे क्या चाहिए, तुम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हो। तुम में कोई लीडर नहीं है, तुम में से कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए मेरी बात उससे कराओ जो तुम्हारा इंचार्ज है। बदिक्कत कह के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। अब की बार कोई उसे मारने को नहीं झुका, बस वो खामोश रहे। फिर मोबाइल वाला उठा और बाहर निकल गया। अहमद गर्दन झुका के फिर से गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेज़ पे जेवरात अभी तक खुले पड़े थे। नीम अंधेरे में भी वो जिगर जिगर चमक रहे थे। अजल खुद ज़िंदगी से कांपती है, अजल की ज़िंदगी पे दस्तरस क्या। कमरे अदालत की ऊंची खिड़कियां तेज़ धूप के लिए बाहें खोले खड़ी थीं। सारा हाल सुनहरा रोशन नज़र आ रहा था। फारिस काजी हस्बे मामूल आखिरी नशिस्त पे बैठा था, टांग पे टांग जमाए। वो आदतन कान की लूम मसलते हुए कि नखियों से करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देख रहा था, जो सफारी सूट में मलबूस था और निस्वानी अंदाज में टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था। फारिस ने सर झटक के तवज्जो सामने मबजूल करनी चाही, जहां वो उधेड़ उमर एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का ऑफिसर कटहरे में खड़ा था। जुमर उसके सामने चंद कदम नीचे खड़ी थी। फारिस की तरफ उसकी पुश्त थी और वो हाथ में कागज़ पकड़े संजीदगी से सवाल पूछ रही थी। क्या ये सच है कि आप 22 मई की सुबह एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में मौजूद थे? जी हाँ, वो संजीदगी से कह रहा था। पहली रो में बैठा साधी आगे को झुका गौर से उसे देख रहा था। एक एक लफ्ज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। और क्या आपने नौशरवां कारदार को 22 मई की सुबह स्क्रीन पे देखा था? यानी 22 मई को क्या वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे? एयरपोर्ट पे बहुत से लोग होते हैं, मुझे हर एक की शक्ल याद नहीं रहती। प्लीज़ अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। क्या आपने नौशरवां को देखा था या नहीं? जी नहीं। सादी ने थक कर सर सीट की पुर्ज से लगा दिया। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़ के देखा तो हाशिम मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। सादी के देखने पे उसने अपनी फ़ाइल का एक सफ़ा यूं तिरछा किया कि सादी को उस पे बड़े बड़े लिखे हुरूफ साफ नज़र आए। मनी टॉक्स। सादी ने बेजारी से रुख फेर लिया। आपको ये शख्स नौशरवां कारदार इस फुटेज में बिल्कुल याद नहीं? जुमर स्पार्ट सा पूछ रही थी। इशारा सामने बैठे शेरू की तरफ था। जी नहीं। ऑपरेटर ने शाने झटके। और क्या आपने अपने दोस्त को कहा था कि कारदार की लड़की की फुटेज आपने गायब कर दी है? जी नहीं, मैं इन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मसूद आलम साहब, जुमर ने एक कागज़ सामने किया। ये तस्वीर मैंने आपकी फेसबुक से ली है, इसमें क्या आप ही हैं? मसूद ने झुक के तस्वीर देखी। जी। और साथ में कौन है? ये हमजा अली अब्बासी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम ने बैठे बैठे पुकारा। फ़ैन फ़ोटोज़ का इस अहम गवाही के दरमियान जिक्र करना ओवर रूल्ड। मगर मिसेस जुमर, आप कनेक्शन जल्द वाज़े करें, वरना अदालत का वक्त ज़ाया न करें। जज साहब ने उसे तंबीह की। जुमर ने सर को खम दिया और चंद मज़ीद तस्वीर सामने की। यह आपके साथ चंद दूसरी मशहूर शख्सियात की तस्वीर हैं। ये कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, ये राहत फ़तेह अली ख़ान हैं और ये मिसबाउल हक, मसूद आलम ने बताया। जुमर ने इस बात में सर हिलाया। तो आप जब भी कंट्रोल रूम में बैठे स्क्रीन पे एयरपोर्ट पे किसी शनासा चेहरे को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ तस्वीर ले लें? जी। इसका मतलब है कि आप स्क्रीन को गौर से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा अननोटिस न रहे? जी हाँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। मगर आपको नौशरवां कारदार नहीं याद, ना 22 मई को ना 21 मई को? जी नहीं। क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ को आप पहचानते थे मगर नौशरवां को नहीं? जी बिल्कुल, वो एतमाद से बोला। और आपने कभी इससे पहले नौशरवां को नहीं देखा था? जी नहीं। और आप इनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं थे? जी नहीं, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसूद साहब, आज से 2.5 साल पहले क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक रात नौशरवां कारदार की तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी हाशिम कारदार ने एयरपोर्ट के अमले को भेजी थी? उसके सवाल पे फारिस कदर दिलचस्पी से आगे हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाशिम तेज़ी से उठा मगर जज साहब ने उसे वापस बैठने का इशारा किया।
بات جاری رکھیں۔ زمر نے تشکر سے سر کو خم دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسز نے ہمیں فراہم کی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پہ نوشروان اغوا ہوا تھا کوریا میں، اور ہاشم نے یہ تصاویر اور پاسپورٹ کی کاپی بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھی تاکہ جیسے یہ شخص واپس پاکستان آئے اس سے فوراً اطلاع کی جائے۔ اس ای میل کے ہیڈر میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ جی مگر، اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آل کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے آن اٹ سر۔ یوں یہ جواب سب کو چلا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں بولا۔ آپ کی ای میل ریکارڈ کو سب ذرا یاد ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ای میل کھولی تھی اور آپ نے نوشروان کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے یاد نہیں تھا، وہ سنبھل کر بولا۔ کیا آپ وہ شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی، اور آپ تقریباً ہر ہفتے وہاں جاتے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشروان کاردار دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، ان کی تصویر وہاں نمایاں لگی ہے جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ تو پھر مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے نوشروان کو اسکرین پہ مس کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ آئی۔ ہاشم نے جھک کر ساتھ بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیج رہا ہوں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ CCTV فیڈ کی سکرینز پہ دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور کیا صرف ایک سکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں سر، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر ایجنسیز کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پہ ایک ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصویر ایئرپورٹ بھیجی صرف اس لیے کہ میرے بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ کہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 2.5 سال۔ اور سعدی یوسف کے اغوا کے وقت اس بات کو قریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ دیکھی ہوں گی۔ اس سے بھی زیادہ، آپریٹر اعتماد سے مسکرایا تھا۔ تو کیا اسی لیے آپ کے لیے دیکھی ہوئے چہرے کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر، گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب، اور ان کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب کی رولنگ کے بعد ہاشم سر جھٹک کے اب سوالات کا رخ موڑ کر عصمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی اناد، پروفیشنل جیلیسی وغیرہ وغیرہ، اور مسعود صاحب اب اعتماد سے بتا رہے تھے کہ یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہے۔ سماعت کے بعد زمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ چہرے پہ حیرانی اور قدرے اچھمبا سا تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا؟ اور تم نے ایئرپورٹ کتنے سارے لوگوں سے اس کی ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے لیں؟ وہ واقعی متحیر تھا۔ اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں، اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشروان بھی جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں، مجھے تو آثار نہیں نظر آ رہے، وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیق کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ، زیور، پاسپورٹ گھوم گئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا لمبے عرصے کے لیے، اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو، زمر نے بھی نرمی سے کہا تھا۔ سعدی ششو پنج میں مبتلا کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کر دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ میری عمر کا صحرا، میرے دجلوں کا سراب، سرے مشگاں نہ رہے گا تو کدھر جائے گا۔ وہ ایک گرم صبح تھی، حبس آلود گھٹن زدہ۔ فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی تھی، جیسے کوئی خاموش آسیب تاک میں بیٹھتا ہے اور دلوں کی دھڑکن سنتا رہتا ہے۔
مور سال کے پورچ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھیں۔ زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی، کوٹ پہنے، پرس کاندھے پہ ڈالے، تیار اور مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کو ہدایات دے رہی تھی۔ گھر جلدی آنا، پھر تم نے مجھے ڈنر پہ لے کر جانا ہے۔ اینیورسری کل ہے مدام، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائے گی نا کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا حشاش بشاش سا مسکراتا کہہ رہا تھا، کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا، گرم سوپ بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائر رگڑ کر رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے، ایک کار رکی، دروازے کھلے اور پھر بیل بجی۔ فارس آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ شہرین؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا۔ باہر شہری کھڑی تھی، باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی۔ وہ ہیجان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے چینی سے بولی، فارس تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شہری، مجھے بھی تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا تھا، مجھے کسی ایک سائڈ پہ ہونا ہے کیونکہ جلدی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہری نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نوشرواں کا لائسنس جو اس کی گلاک گن کا ہے۔ فارس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، مگر تمہارا گھر وائرڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے۔ اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت کی ایک آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ لاک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے گیا تو لگا جیسے سب کچھ خالی ہو گیا ہے۔ کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے، اتنا خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے زمر بی بی۔ خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنستی، زمر بی بی، واو! بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ سورج سوا نیزے پہ تھا جب سعدی اس فلیٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ پہ ہے یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدھم مدھم سا یاد تھا۔ فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا۔ پھر اندازے سے ایک بٹن پہ انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مطلوبہ فلور پہ اتر کے وہ غیر شناسہ نظروں سے اطراف میں دیکھتا آگے آیا۔ پودا، راہداری، فلیٹ کا دروازہ، غالباً یہی تھا احمر کا فلیٹ۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا لگتا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر، وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی۔ پھر سر پہ جمی پی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید احمر اس کو اوائڈ کر رہا ہو تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے گا۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ 3 آدمی اس کے سر پہ کھڑے تھے۔ وہ ہنوز بندھا ہوا نیچے بیٹھا تھا اور سر نہوڑ رکھا تھا۔ گھنٹی کی آواز پہ سب چونکے۔ احمد نے بھی سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے زیادہ نکاہت زدہ دکھتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گئے؟ ہاں بول! اس کے سرغنا نے اس کو بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا۔ جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا تو اس نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا، پھر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا۔ کوئی آدمی ہے، شکل نہیں دکھائی دے رہی، اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ کیپ پہن رکھی ہے۔ اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور اب احمد کو دکھا کے پوچھ رہا تھا، کون ہے یہ؟ احمد نے ایک بے نیاز نظر تصویر پہ ڈالی۔ یہ تو پزا والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے، 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بجی، تیز چنگھاڑتی آواز۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ خود ہی تھک کے چلا جائے گا، بجانے 2 گھنٹیاں، ایک نے مشورہ دیا۔ ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، سو کسی کو شک نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے جا بھی نہیں سکتے۔ ان کی مدھم آوازیں احمد شفیع کو سنائی دے رہی تھیں۔ میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتہ ہے میں گھر پہ ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں غلط اعداد و شمار لکھے تھے اور اب وہ پیسے لیے بغیر نہیں جائے گا۔
दरवाज़ा ना खोलो तो पार्किंग में जाकर मेरी कार के शीशे तोड़ देगा। नतीजतन गार्ड ऊपर मुझे बुलाने आएंगे, फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठो, एक खुर्राया था। मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दे दो ताकि मैं उसे पकड़ा के चलता करूं। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मारना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी काफ़ी शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह धुलवाओ ताकि मैं उसको चलता करूं। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। घंटी हुनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद धुले चेहरे वाला अहमद दरवाजे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में 1000 के 2 नोट थे और उसकी पुश्त से एक आदमी ने पिस्तौल की नाल लगा रखी थी। अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी थीं ताकि वो दरवाज़ा खोले तो बाहर वाला अंदर से ना झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कुछ चालाकी मत करना। वो अभी तक मशकूक था। अहमद ने गहरी सांस ली और खंकार के आवाज़ लगाई, ए पिज़्ज़ा बॉय हो ना? हाँ जी, पिज़्ज़ा बॉय हूँ, अब दरवाज़ा खोलो, वो खफकी से बोला था। अहमद ने फातिहाना नज़रों से अगवाकार को देखा और फिर आगे बढ़ा। दरवाज़ा ज़रा सा खोला और सर बाहर निकाला। सामने सादी खड़ा था। मरे क्यों जा रहे हो 2000 रुपये के लिए? घंटी बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। 2 पिज़्ज़े क्या मंगवा लिए? तुम लोग तो जान को आ जाते हो। ये पकड़ो। गुस्से से बोलते उसके हाथ में नोट थमाए। सादी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार जो अब घंटी की, दफ़ा हो जाओ इधर से, और अगर अब दरवाज़ा बजाया तो कान खोल के सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। क्या क्या? वो संभल के कुछ बोल भी ना पाया था कि अहमद ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सादी ने बेख्तियार दरवाज़ा बजाया। अहमद, 1 मिनट मेरी बात सुनो। दफ़ा हो जाओ खावर, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। वो हलक फाड़ के चिल्लाया था। सादी का हाथ रुक गया। साकत, शल, खावर। वो चंद लम्हे खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखता रहा, फिर शल सा पलट गया। उनका सर गुना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था। वो चला गया तो उसे सुकून आया। वो वापस मुड़ा और अहमद के हाथ पीछे बांधकर हथकड़ी लगाने लगा। अहमद ने कोई मज़ामत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। सादी उसी शल सी कैफियत में सीढ़ियाँ उतर रहा था। लिफ्ट की बजाय वो जीनों से जा रहा था। जाने क्यों? बार बार उलझ कर अहमद के अल्फाज पे गौर करता। शायद अंदर कोई लड़की हो और वो उसे भगाना चाह रहा हो, मगर पिज़्ज़ा बॉय। जब पहली बार उधर आया था तो अहमद उसे पिज़्ज़ा बॉय समझा था। आज बरसों बाद उस लक़ब से पुकारा था। मगर खावर और ये नोट? उसने बस सीढ़ियों पे रुककर उन 2 नोटों को देखा। वो लिपटे हुए थे। उसने उनको खोला। दोनों नोटों के दरमियान ताज़ा खून लगा था, बिल्कुल ताज़ा, सुर्ख बूंदें। सादी यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफीक को अंधेर लाउंज से गुजार के रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, रोशनी में उसके हाथ की पुश्त अया हुई जिस पे एक कट लगा था, जो उसने अंधेर राहदारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था, और यहाँ तक पहुँचने तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा कर रखने के बायस उससे खून रिसना रुक गया था। ज़ायद खून वो कपड़ों से रगड़ कर साफ़ कर चुका था, और जिस लम्हे उन तीनों ने उसे वापस बेड के करीब बांधा, उसके हाथ पे उनको ऐसा कुछ न दिखा जो उनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लाए अमल तय कर रहे थे, और अहमद खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। घड़ी लम्हा बलम्हा वक्त को गिन रही थी। टिक 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 टिक। क्या बहारों ने नए अहद की दस्तक दी है, शहरियारों की ख़ज़ाओं का सहर जाता है। उस छोटे से ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कंप्यूटर के सामने उधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था, और फारिस उसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शहरीन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला कुछ? वो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देखते दाईं बाईं गर्दन हिलाई। नौशरवां के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हाशिम कारदार के नाम से कुछ गन्स आ रही हैं मैडम, ऑफिसर ने इतला दी। नौशरवां का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री के डेटाबेस तक एक्सेस मिल गई है, थैंक्स टू योर फादर शहरी, तो उनको भी मिल गई होगी। फारिस अफसोस से कहता सीधा हुआ, तुम्हारा शुक्रिया, मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज़ कहाँ होती हैं? शहरी ने ऑफिसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका। हाँ वाकई हार्ड कॉपीज़ का रिकॉर्ड तो होगा ना? वो तो मैम, वो ज़रा हिजान से बोला, एक दूसरी बिल्डिंग में है और वहाँ मैं आपको यूँ नहीं लेकर जा सकता। शहरी ने तंधी से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और उसके सामने मेज़ पे डाले। हमें वो फ़ाइल चाहिए, इसलिए अब तुम हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर उसने धीरे से नोट उठाए। शिफ्टिंग के दौरान फ़ाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था। उनकी कोई तरतीब नहीं है। इतने बड़े 3 कमरे फ़ाइल से भरे हुए हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी अगर हाशिम ने वो फ़ाइल निकालनी होती तो उससे भी कई बंदे लगा के कई घंटे काम करवाना पड़ता। शायद उसने सोचा हो कितना ख्वार कौन हो
اور صرف سافٹ کاپی مٹانے پہ اکتفا کیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہری کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یعنی فائل مل جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ گڈ، فاروق ہمیں ادھر لے چلو۔ چلو نا، آپ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شہری نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، پھر وہ اس کے قریب آئی۔ اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تمہیں تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے، اچھا؟ اسے یاد دلایا۔ فارس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پہلے لائسنس مل جائے پھر دیکھتے ہیں۔ ہوا کی زد پہ ہمارا سفر ہے کتنی دیر، چراغ ہم کسی شام زوال ہی کے تو ہیں۔ مور چال پہ رات اتر آئی تھی۔ حنین یہ تسلی کرنے کے بعد امی سو چکی ہیں اور اب اس کو ڈانٹ نہیں سکتی، اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی جو اسٹینسل پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پہ ایک خوبصورت شاہکار دیکھیں گی یا صرف شاہکار، تب تک جو بھی ہو وہ اپنا کام اچھا یا برا کر چکی ہوگی۔ بہت جوش سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے فون اٹھا کے دیکھ لیتی۔ فارس صبح کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر حنین اب اسٹینسل کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی۔ اس کی خالی جگہوں پہ اس نے رنگ بھرنا تھا۔ فارس ایک نیم اندھیر آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ الماری سے فائلوں کا تھبا نکال کے زمین پہ رکھ رہا تھا۔ قریب میں اسٹول پہ بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ افسر بھی ساتھ بیٹھا ایک ایک صفحہ کھول کے دیکھ رہا تھا۔ بتیاں بند تھیں اور وہ تینوں پینسل ٹارچز کی مدد سے کام کر رہے تھے۔ فضا میں گرد اور گھٹن تھی، سست روی تھی۔ وقفے وقفے سے شہری کھانستی، پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیع کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود سادی خاموش سا بیٹھا تھا، بالکل چپ، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن زدہ ماحول چھایا تھا۔ اغوا کاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں نہیں لے کر جانا، باہر موو کرنے میں بہت خطرہ ہے، یہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندھے احمد کی نظریں ہنوز گھڑی پہ جمی تھیں، دل بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا، کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سادی سمجھ پائے گا یا وہ بے نام و نشان یہیں مر جائے گا؟ مور چال کی لاؤنج میں ہنا اسٹول پہ بیٹھی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی۔ تیار سی زمر کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ ہنا کی آنکھیں چمکیں۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے، وہ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پہ لے کر جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں اب۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہے، مگر اکیلے آنے کا کہا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات۔ ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، ہنا سر جھٹک کر کام کرنے لگ گئی۔ ہنا مسکرا کے واپس پینٹ کرنے لگی۔ اندھیر آفس میں وہ تینوں زمین پہ بیٹھے فائل پہ فائل چیک کیے جا رہے تھے۔ جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا، نو سگنل، شاید یہاں جیمر لگے تھے۔ وہ موبائل واپس ڈال کے کام کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا۔ سر جھکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو۔ اور سونی کو بخار تھا اور وہ فون پہ ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے، وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ رہی تھی۔ فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے پھر دیکھا، نو سگنل۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ مختلف نظریں تھیں۔ غور سے چپتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا۔ تم بہت سست روی سے کام کر رہی ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ بظاہر مصروف سے انداز میں بولا تھا شہری۔ کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے، کہہ کر نزاکت سے کھانسی اور پھر اگلی فائل اٹھا لی۔ وہ فائلز اٹھائے کھڑا ہوا اور دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا رکا۔ فائلز اندر رکھیں اور یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا۔ شہری کی اس طرف پشت تھی، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی بار بار کرائے کی گھڑی پہ بھی ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سست روی سے چل رہے تھے، دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ وہ چند ثانیے الماری میں سر دیے کھڑا رہا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس طرف پشت ہے، وہ سرعت سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔
بنا چاہ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا، جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل تھک تھک کر رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیر کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائلز پہ ڈال رہی تھی۔ دفتن وہ سیدھی ہوئی اور گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چونکی۔ تیسری ٹارچ کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ حواس باختہ سی اٹھی اور باہر دوڑی۔ راہداری، دوسرے آفیسز کے مقفل دروازے، زینے سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ اوہ نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی، وہ بھاگ گیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسر ہڑبڑا کے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم، پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے، میرا کیا قصور، مجھے واقعی علم نہیں ہو سکا، وہ جھنجلا کے کہہ رہی تھی۔ شمیں باغی ہیں، خاک کر دیں گی، آندھیوں سے کہو سدھر جائیں۔ احمد شفیع کے فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھال جیسا چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی کر کے سعدی باہر نکلا۔ سر پہ کیپ تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور دونوں ہاتھوں میں گروسری کے شاپر پکڑ رکھے تھے، مصروف سے انداز میں جیسے کوئی تھکا ہارا مکین گھر کو لوٹتا ہے۔ وہ سیدھا لفٹ تک آیا اور گارڈز کو نظر انداز کر کے اندر سوار ہو گیا اور مطلوبہ بٹن دبائے۔ لفٹ منزل بمنزل فضا میں اوپر سفر کرنے لگی۔ احمد کا فلور آیا تو وہ باہر نکلا۔ سامنے مخالف سمت میں کئی دروازے بند پڑے تھے۔ سعدی جلدی سے نیچے زمین پہ بیٹھا اور دونوں لفافوں سے پیکٹ نکالے، پھر ان کو کھول کے زمین پہ الٹنے لگا۔ ان میں سرمئی سفید سا سفوف تھا جس کی عجیب سی بدبو تھی۔ سفوف کا ڈھیر لگا کے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آ تو نہیں رہا، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دوسرے لفافے سے ایک بوتل نکالی، ڈھکن کھولا، دوسرا ہاتھ ناک پہ جمایا اور مایا سفوف پہ الٹ کر ایک دم پیچھے ہٹا۔ سڑ سڑ کی آواز آئی اور نہ کوئی آگ لگی نہ شعلے بلند ہوئے، مگر سفوف چلنے لگا اور سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاپرز وغیرہ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ تیزی سے دیوار پہ لگے فائر الارم تک آیا اور اسے کھینچ دیا۔ پھر بھاگ بھاگ کے چاروں دروازوں کو کھٹکھٹانے لگا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی بلند تھی کہ دستک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پوری بلڈنگ ایک دم جاگ اٹھی تھی، ساری راہداری دھوئیں سے بھر گئی تھی، گویا نچلے فلور پہ آگ لگی ہو اور دھواں اٹھ کے یہاں تک آ رہا ہو۔ اور سعدی یوسف ناک پہ ہاتھ رکھے ایک ایک دروازہ بجا رہا تھا۔ باہر نکلو، آگ لگی ہے، جلدی نکلو، احمد کا دروازہ بجا کے وہ دھڑکتے دل سے چلایا تھا۔ یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے اذیت ہے میری، جو تلاطم میرے اندر ہے سکون ہے میرا۔ وہ خوبصورت ہوٹل آج بھی روشنیوں سے منور اور عالیشان دکھتا تھا، جیسا کہ ماہ کامل کی اس حسین رات میں اسے لگا تھا۔ رات کے 11 بجنے کے باوجود لابی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ زمر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے سیاہ جھلملاتے لباس میں تیار سی ادھر ادھر چہرہ گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نظریں فارس کو تلاش کر رہی تھیں۔ سارا دن اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ واقعی اسے مس کرنے لگی تھی۔ فارس غازی کے نام پہ ٹیبل ریزروڈ ہے؟ اس نے استقبالیہ کھڑے باوردی آفیسر سے پوچھا۔ جی، ادھر آ جائیے، وہ اسے مؤدب سے انداز میں آگے لے گیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے چلتی گئی۔ ہاشم کاردار کے آفس میں صرف ایک بتی روشن تھی، یا پھر کونے میں رکھے ایکواریم کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب نیم اندھیر پر اسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ شرٹ کے کف موڑے کھڑا رئیس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر اسکرین دیکھ رہا تھا۔ چہرہ اسپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہوٹل میں آ گئی ہے سر۔ گڈ، تمہیں کیسے پتہ چلا وہ اس ہوٹل کا سن کر مان جائے گی؟ کیونکہ وہ چند دن پہلے غازی سے فون پہ کہہ رہی تھیں کہ اسے اس ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، شاید وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ویری گڈ، اب اس کو کال ملاؤ، اور ہاں، فارس کے سگنلز کھول دو، اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا، اس کو پریشان ہونے دو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، وہ دلچسپی سے کہہ رہا تھا، مزہ تو اب آنے لگا تھا۔ روجر باس، رئیس نے سر کو خم دیتے چند کلکس کیے اور پھر اسپیکر پہ گھنٹی جانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ اس کے ابرو بھنچے، گردن موڑ کے دیکھا۔ اندر آ جاؤ، تحکم مگر ناگواری سے پکارا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمہ نظر آئی۔ ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلوایا ہے۔ وہ بھی اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا حیران، ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ گھر نہیں آئے۔ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈز کو بولو تیار رہیں، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے ہی اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔
اٹس اباؤٹ فارس غازی۔ 4 الفاظ میں ساری بات ہی ختم کر دی تھی اس نے۔ وہ چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر پلٹ کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے وہ سرخ بالوں کو کیچر میں اونچا باندھے ہوئے عام سے حلیے میں نظر آتی تھی۔ دل اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سرخ رومال اٹھایا، ماتھے کے اوپر باندھا، بالوں کو پھر سے کیچر میں کسا اور باہر کو لپکی۔ ہوٹل کا ریستوران ایریا زرد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پس منظر میں بجتی مدھم سروں کی موسیقی، جا بجا سجے خوشبودار پھول اور اس کے میز کے وسط میں رکھی موم بتی، سب مل کر خوبصورت پرفسوں ماحول بنائے ہوئے تھے۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے، ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرائے منتظر سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ انتظار کی خوشی اب بے چینی اور فکر میں بدلتی جا رہی تھی۔ احمد کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جاتا رہا تھا۔ دروازے کی در سے دھواں اندر بھی داخل ہو رہا تھا۔ باہر لوگوں کی چیخ و پکار لگی تھی۔ کمرے میں نیچے بندے احمد نے چونک کر وہ فائر الارم سنا تھا۔ پھر اس نے تینوں کی طرف سر گھمایا جو ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ فالس الارم ہو۔ سرغنہ مشکوک تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ہم سب ورنہ جل کر مر جائیں گے، احمد شفیع چلایا تھا۔ سرغنہ ابھی تک متذبذب دکھائی دیتا تھا، مگر دوسرے دونوں اغواکار جلدی جلدی ساری نقدی، چیک بکس، کارڈز وغیرہ زیورات والے بیگ میں بھرنے لگے تھے۔ باہر کا شور و غل پہلے سے مزید بڑھ گیا تھا۔ سرغنہ چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج عبور کیا اور بیرونی دروازہ کھلا، پھر ایک دم پیچھے کو ہٹا۔ باہر دھواں ہی دھواں تھا، سیاہ گھنا دھواں۔ وہ کھانستے ہوئے ذرا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کدھر آگ لگی ہے؟ اس نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا۔ چیخ و پکار اور افراتفری میں ایک جملہ کان میں پڑا تھا۔ آگ نہیں ہے، کسی نے کوڑا جلایا، شاید دھواں ہے اس کا۔ 2 لوگ بالٹی بھر بھر کے اس سڑتے صفوف پہ ڈال رہے تھے، جس سے دھوئیں کا رنگ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اوہ! سرغنہ فوراً اندر کو لپکا اور دروازہ بند کیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی دھواں بھر چکا تھا۔ وہ کھانستا ہوا آگے آیا اور احمد کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ احمد بندھا پڑا تھا اور وہ دونوں جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے میں لگے تھے۔ کوئی آگ واگ نہیں لگی، بس ذرا سا دھواں ہے، واپس رکھو سب کچھ، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ڈپٹ کے بولا تو احمد کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اس نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سرغنہ کرسی کھینچ کے پھر سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ چلو پھر سے تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو مزید کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ آدمی کو خدا نہ دکھلائے آدمی کا کبھی خدا ہونا۔ روشنیوں سے مزین ہال کی چند میزیں ہی بھری تھیں، باقی سب خالی تھیں۔ لوگ اٹھ اٹھ کے اب جانے لگے تھے۔ سمر اداسی سے بیٹھی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی جب اس کا فون تھرتھرایا۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم فارس؟ تم کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار تو میں کر رہی ہوں، ریستوران ایریا میں بیٹھی ہوں۔ تم بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں وہیں آ رہی ہوں۔ اوہ، میں سمجھا ابھی تم پہنچی بھی نہیں ہوگی۔ میں اوپر ہوں، 5th فلور پہ، روم نمبر 507 میں۔ تم ادھر ہی آ جاؤ، ہمارا گواہ یہاں ہی ہے۔ گواہ؟ وہ پرس اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ایک نظر میز پہ سجے پھولوں کو دیکھا۔ گواہ سے ملوانا تھا؟ واقعی؟ تو یہ ٹیبل کیوں ریزرو کروائی تھی؟ آ جاؤ پھر بتاتا ہوں، جلدی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمر چہرے پہ خفا سے تاثر سجائے فون کان سے لگائے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ ویسے کون ہے یہ گواہ؟ تم خود دیکھ لو گی۔ اچھا مگر یہ ہوٹل میں کیوں ہے؟ وہ لفٹ کے سامنے جا رکی۔ 3 لفٹس کے بند دروازے نظر آ رہے تھے، سب اوپر تھیں۔ اس نے باری باری تینوں کو نیچے آنے کا بٹن پریس کیا، جو جلدی آ جائے غنیمت ہوگی۔ کچھ فائلز تھی اس کے پاس، اس سے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ آرام سے نہیں دے رہا تھا تو کمپرومائز پوزیشن میں لانا پڑا۔ لفٹ آ کے نہیں دے رہی تھی، تبھی اس نے دیکھا کونے والی لفٹ آ چکی تھی اور دروازے کھل گئے تھے۔ اندر سے وہ خالی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ گاڈ، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اچھا مجھے مت بتاؤ۔ لفٹ میں داخل ہوتی اس نے 5 کا ہندسہ دبایا اور فون کان سے لگائے بولی، مجھے اپنے جرم میں گواہ مت بنانا۔ تو میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی؟ اچھا، وہ کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی، لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے۔ وہ کنکھیوں سے لفٹ کے 2 مخالف دیواروں کو دیکھ سکتی تھی جو آئینے سے ڈھکی تھیں۔ دائیں بائیں گویا 2 بڑے بڑے آئینے لگے ہوں۔ پیچھے کی دیوار لوہے کی تھی۔ بھائی تم میری بیوی ہو اور اسپاؤس پریویلیج کے تحت تو میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اب آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زمر ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ لفٹ فضا میں اوپر کوٹ رہی تھی۔ اسپاؤزل پریویلیج؟ اس نے دہرایا۔ یہ قانون شہادت میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو دوران شادی کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔
ماں سوائے اس کے کہ کیس وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں، جیسے طلاق، بچوں کی کسٹڈی یا کوئی اور کیس۔ ہاں، ہسبینڈ وائف پریویلیج۔ اور آرٹیکل نمبر کیا ہے اس کا؟ زمر کی سوچتی نظریں لفٹ کی ننھی اسکرین پہ لگی تھیں جس پہ ہنس سے بدل رہے تھے۔ 2 فلور، 3۔ کیا؟ وہ جواباً بولا تھا۔ رئیس نے ٹائپ کرتے ہوئے گڑبڑا کے ہاشم کو دیکھا۔ اس کو شک ہو گیا شاید۔ تم عموماً آرٹیکلز کو ان کے نمبرز کے ساتھ کوٹ کرتے ہو مجھے متاثر کرنے کے لیے، آج نہیں کیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا آرٹیکل یاد ہے یا بھول گیا؟ آخر ٹیچر رہی ہوں میں تمہاری؟ وہ محتاط سا پوچھ رہی تھی۔ ہاشم تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا اور ٹائپ کرنے لگا۔ میں اس وقت کافی فکر مند ہوں اور تمہارا منتظر بھی، اس لیے کہہ نہیں سکا۔ قانونی شہادت آرٹیکل نمبر 5، خوش؟ خفگی سے بولا تو وہ لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا تھا۔ دروازے کھلے مگر زمر باہر نہیں نکلی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولی تھی، اور جس فارس غازی کو میں جانتی ہوں وہ انتہائی بیکار اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دروازے بند ہونے کے بٹن پہ انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پریس کیا۔ اور اس کو اس قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کی بات، اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں۔ مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پہ آرٹیکلز یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کائردار ہے۔ اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری برباد کرنے کے لیے ہاشم، مگر میں اب مزید تمہارے اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی، سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ 3، 2، 1۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈی اے، فارس کی آواز میں کہا گیا اور لائن مردہ ہو گئی۔ زمر کی رنگت سرخ دہکنے لگی تھی۔ اس نے فون پرس میں ڈالا اور لفٹ کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھے۔ 1 سے 6 ہوا اور پھر لفٹ ہنوز نیچے اتر رہی تھی۔ وہ چونکی، جلدی سے بٹنوں پہ ہاتھ مارا، دروازہ کھولنے کا بٹن دبایا، ایگزٹ بار بار، مگر بٹن مردہ تھے۔ لفٹ نیچے کا سفر کرتی جا رہی تھی۔ B1 اور پھر B2 اور ایک دم وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لفٹ کی بتی جلنے بجھنے لگی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ زمر نے پریشانی سے بار بار ایگزٹ دبایا مگر لفٹ مردہ ہو چکی تھی۔ زمین سے 2 منزل نیچے، وہ یقیناً پارکنگ ایریا، وہ بھی تہہ خانے کی اندھیر پارکنگ میں رکی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کے فون کی طرف لپکی، ریسیور کان سے لگایا اور کال کا بٹن دبایا۔ رابطہ ملنے کی ٹون پہ وہ جلدی سے بولی، پلیز ہیلپ می، میں B2 میں لفٹ میں ہوں، لفٹ جام ہو گئی ہے اور میں نے کہا نا اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب آپ کی کسی عقل مندی کا فائدہ نہیں مسز زمر۔ وہ ہاشم تھا اور وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ زمر سناٹے میں رہ گئی۔ کتنے اعتماد اور ڈھٹائی سے اتنے ماہ آپ کورٹ میں میرے خلاف بولتی رہیں، آپ کو کیا لگا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ میں تو سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہا تھا، میں تو گلٹی تھا، مگر آپ کو انصاف چاہیے تھا۔ یو نو وٹ زمر، اب میں گلٹی نہیں ہوں، اب مجھے افسوس نہیں ہو رہا۔ اب میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جو تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تم سب کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ فارس تمہیں جان سے مار دے گا ہاشم، مجھے باہر نکالو، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ فارس کی جان ہی تو لے رہا ہوں۔ یہ اوپر کونے میں کیمرہ دیکھ رہی ہو، CCTV کیمرہ؟ زمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ اس میں تمہاری فوٹیج بنتی جائے گی۔ تمہیں مرنے میں ابھی 1 یا 1.25 گھنٹہ لگے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد میں یہ فارس کو دے دوں گا، وہ اسے روز دیکھے گا اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گا، مگر اب مجھے افسوس نہیں ہوگا، وہ اسی قابل ہے۔ اللہ پوچھے گا تم سے ہاشم۔ اس نے ریسیور واپس پٹخا اور اپنا موبائل نکالا۔ موبائل پہ نو سگنل نظر آ رہا تھا، وہ اس کی سم کو ڈسیبل کر چکے تھے۔ اس نے ایس واپس بھیجنے کی کوشش کی، ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش، سب بے سود، موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے پر سمیت نیچے فرش پہ رکھے دروازے تک آئی اور اسے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می، کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ دونوں ہاتھوں سے وہ بار بار دروازہ بجا رہی تھی، بلند آواز میں چلا رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، اندھیر سنسان پارکنگ ایریا میں۔ سطح زمین سے کئی فٹ اندر آئینوں سے ڈھکے ایک ڈبے میں وہ مقید تھی، اور اس سے 2 منزلیں اوپر زمین پہ ٹہلتے لوگوں کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ یہاں ہے۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے کوئی باہر نکالے۔ گھٹن سے اس کو پسینے آ رہے تھے، اس کا سانس بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ فارس آ جاؤ، پلیز آ جاؤ، فارس پلیز۔ آواز ڈوب رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔
وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا اور حنین جو اسے بتا رہی تھی وہ اس کے قدموں سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ لمحے بھر میں ذہن میں سارے پزل کے ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ شہری، پولیس، اس کا نو سگنل دیتا فون، وہ بھی اختیار باہر کو بھاگا۔ فون آن کر کے دیکھا تو اب سگنل آ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے زمر کا نمبر ڈائل کیا مگر آگے سے رابطہ ممکن نہیں کی ٹیپ چلنے لگی تھی۔ وہ چابی لیے باہر کو دوڑا۔ سٹول پہ کھڑی حنین کے ہاتھوں سے پینٹ برش سب گر گیا تھا۔ وہ چند لمحے تو حق دک شل سی کھڑی رہی، پھر ایک دم جست لگا کے نیچے اتری اور ننگے پیر باہر کو بھاگی۔ ماموں رکیں، میری بات سنیں۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا جب وہ تیزی سے آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ ہٹو سامنے سے حنین۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، پورا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور یوں لگتا تھا گویا جان نکل رہی ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہاشم نے کی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ غرایا تھا۔ کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ یہی کریں گے؟ اگر یہ سب اسی نے، یقینی یہ سب اسی نے کیا ہے تو وہ آپ کے انتظار میں ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ رو بھی رہی تھی، ابھی تک اس کی کوہنی تھام رکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ زمر مشکل میں ہے، زمر ٹھیک نہیں ہے اور تم کہتی ہو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ ہٹو۔ اس نے بازو چھڑایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نہیں نہیں۔ ہنا نے پوری قوت سے دروازہ واپس دھکیلا۔ فارس کی انگلیاں درمیان میں آ گئیں مگر اس نے دروازے کو دھکیلے رکھا۔ اس طرح زمر تو نہیں ملیں گی، اس نے زمر کو کسی جگہ پہ بلایا تھا جو آپ دونوں کے لیے یادگار ہے، اپنے گھر نہیں۔ ہاشم سے بعد میں نمٹ لیجئے گا، پہلے زمر کو ڈھونڈ دے ماموں، زمر زیادہ اہم ہے، ہر انتقام، ہر بدلے سے زیادہ اہم۔ فارس نے آنکھیں بند کیں اور چند گہرے سانس اندر کھینچے۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تو ہنا نے بھی دروازہ چھوڑ دیا۔ کسی جگہ کا نام لیا تھا اس نے؟ وہ اب ذرا سنبھل کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر ہم ان کے فون کی آخری GPS لوکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر کو بھاگی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، شوق میں، ملال میں۔ اس کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ لوگ مشہور ہو چکے ہیں تو ہاشم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ وہ غلط تھا اور وہ غلط عورت کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ سر جھٹک کے اس نے چند مزید گہرے سانس لیے اور اندر آیا۔ ہنا اوپر اپنے کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے الجھی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے آ کر جھکا اور اسکرین دیکھی۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے زمر کے فون کی لوکیشن کلون کی ہوئی ہے۔ تقریباً 50-55 مختلف جگہوں پہ زمر کے فون کے سگنل اس وقت آ رہے ہیں۔ اس نے خوف زدہ سی ہو کر فارس کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ اب پہلے سے ٹھنڈا اور سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مگر کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاشم کے گھر۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کی بار وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف کچھ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ شور و غل کی آوازیں بھی ماند پڑ گئی تھیں۔ احمد کے فلیٹ کے اندر سے احمر غولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے، جبکہ باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تب ہی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی۔ ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے جا رہا تھا۔ اغوا کار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سینک پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے منہ پہ پانی ڈالتا، پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ گھر میں کیسے گھسا اور اسے دیکھتی ہی گولی مار دینی چاہیے یا نہیں؟ مگر وہ نکاہت سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور اسے شرٹ کی پوش سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ اے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا، مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کے آگے لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آ گیا، اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ سادی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا، پلیز گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے سادی یوسف کو احمد شفیع کے ساتھ فرش پہ پھینکا تھا۔ ان کے سرغنہ نے بے یقینی سے نوارد کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو۔ یہ کون ہے؟ اور احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کے سادی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرایا۔ کون ہو تم؟ سادی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔
میں احمر کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون لگا تھا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پر نظر رکھی، اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک کی طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجود پتے کے خانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحب کے F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پہ چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے۔ مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے نا؟ اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک؟ سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے غنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے تھے، پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے۔ سعدی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بندواتا رہا، پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پہ سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ بے فکر رہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہے، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ ابھی ٹک ٹک کر رہی تھی، لمحہ لمحہ ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ زمر لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی۔ وہ دروازے کے بالکل ساتھ ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھ گئی تھی اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ ذرا ذرا وقفے سے وہ مٹھی سے دروازہ بجاتی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو اسے، مجھے باہر نکالو۔ آواز بیٹھ گئی تھی اور آنسو چہرے پہ لڑک لڑک کر خشک ہو چکے تھے اور اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ذہن سے اپنے دمے کے خیال کو جھٹکتی تھی۔ ہاں اسے دمہ تھا، مگر آج وہ کوئی اٹیک خود پہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ چند گھنٹے گزارا کر لے گی اور صبح تک کوئی اسے نکال ہی لے گا۔ ہاشم اس کی موت کو حادثاتی دکھانا چاہتا ہے تو اب بم سے تو نہیں اڑائے گا نا اسے، بس چند گھنٹے اور۔ ٹپ ٹپ، کوئی عجیب سی آواز تھی جس پہ اس نے چونک کے گردن گھمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ یہ کس شے کی آواز تھی؟ پھر گردن اٹھائی تو منہ کھل گیا۔ لفٹ کے اوپر کسی ننھے سے سوراخ سے پانی کی باریک سی دھار نیچے گر رہی تھی۔ زمر کی نگاہوں نے دھار کا نیچے تک تعاقب کیا۔ وہ لفٹ کے فرش پہ پانی گرا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ لگے گا تمہیں مرنے میں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ 1 گھنٹے میں وہ لفٹ پانی سے بھر جائے گی۔ وہ اسے ایک زندہ انسان کا آبزدان بنانے جا رہا تھا۔ وہ اسے ڈبو کے مارنا چاہ رہا تھا۔ اوہ خدایا! وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھے باہر نکالو، پلیز کوئی ہے، پلیز میری مدد کرو۔ اس دفعہ آواز میں خوف اور وحشت تھی۔ اندھیر آفس میں بیٹھا ہاشم سنجیدگی سے اسکرین پہ نظر آتی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ پانی فرش کو گیلا کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اب بدحواس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر یہ مرنے کا کتنا شاندار طریقہ ہوگا فارس قاضی، ایکواریم میں مرنا۔ اس نے زیر لب تبصرہ کیا۔ رئیس نے صرف ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور زمر، تو وہ زمر تھی۔ زمر 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 زمر، جب تم کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ فارس نہیں ہے تو تم نے یہ بتانا ضروری تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تم ادھر سے کہیں کہتی کہ میری کوئی چیز نیچے چلی رہ گئی ہے، ضروری بتانا تھا کہ میں نے چالاکی سے پتہ لگا لیا ہے میں بہت کوئی چیز ہوں۔ یار ہر دفعہ سمارٹ بننا ضروری نہیں ہوتا، ہر دفعہ آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ مجھے سب پتہ ہے، میں بہت سمارٹ ہوں، میں نے تمہاری چالاکی پکڑ لی ہے، یہ وہ نہیں کرنا ہوتا۔ ایسی یہ کون سی چالاکی ہوئی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں چالاک ہوں؟ ایسے نہیں ہوتا، اصل چالاکی وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیں۔ اب کیا ہوگا؟ ہاشم نے پوری کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے اور اس نے پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اس نے فارس کو ادھر شہری کے ساتھ بزی رکھا۔ اور یہ احمر کا کیا سین ہے؟ سعدی، چلو سعدی نے کوئی پلان کیا ہی ہوگا، سعدی کو چھوڑو، زمر کی بات کرتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اچھا فارس سوچے تو صحیح نا کہ وہ کہاں جا رہے، وہ اس نے کہا تھا کہ وہ جگہ ہمارے لیے خاص ہے، تو پھر وہ جگہ کون سی ہے؟ فارس سوچے نا۔ پر وہ آ بھی گیا تو کون لفٹ میں جا کے ڈھونڈے گا اس کو؟ یہ بھی بات ہے نا۔ اور وہ اس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آبدار کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آبدار کو کیا دکھائے گا؟
اللہ اللہ ہاشم، تم اتنے برے ہو، تم زمر کو سچ میں مروانا چاہتے ہو، یہ مجھے نہیں پتا تھا، تم بہت برے ہو ہاشم، آئی ہیٹ یو۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اور اگلی ایپیسوڈ میں سب فائنل ہو جائے گا، یہ اس کا ہی حصہ دوئم ہے اسی چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات، اس چیپٹر میں تو نہیں، لیکن جو بہت سے چیپٹرز ہیں ان کے نا 2 حصے ہوتے ہیں، مطلب وہ 2 منتھ میں پبلش ہوا ہوتا ہے وہ والا چیپٹر نا، جب ڈائجسٹ میں آیا ہوگا، تو پھر ان کا چیپٹر نمبر وہ چینج کر دیتے ہیں، لیکن میں نہیں چینج کرتی، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب چیپٹر نیم سیم ہے تو چیپٹر نمبر کیوں چینج کرنا، تو میں پھر وہ چیپٹر نمبر اسکپ کر جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ اگر 28واں چیپٹر ہے اور یہ 29واں ہے فار ایگزامپل، تو میں اس کو 28 ہی رہنے دوں گی، اور جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا اس پہ میں 30 لگا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ چیپٹر کھا رہی ہیں، آپ نے یہ بھی چیپٹر نہیں پڑھا، یہ بھی نہیں پڑھا، میں سارے چیپٹر پڑھ رہی ہوں اور میں سارا کچھ پڑھ رہی ہوں، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ میں سب پڑھتی ہوں، چیپٹر نمبرز میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو یہ مت سمجھا کریں آپ۔ اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ سین مسنگ ہے نا، تو شاید ہوں، اب کیا کہا جا سکتا ہے، شاید اس کتاب میں وہ سین مسنگ ہو، شاید بعد میں کوئی ایڈیشن آیا ہو اس میں وہ سین ایڈ کر دیا گیا ہو، لیکن میں اپنی طرف سے پورا کا پورا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو شاید کچھ سین مس ہو گئے ہوں، لیکن چیپٹر کوئی مس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، دعا میں رکھیں یاد، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، اللہ حافظ۔